الحمدللہ رب العالمین. آپ نے سنا نا ابھی کویت کے اندر ایک 90 سال یا 80 سال کے کسی بزرگ نے اپنے ہارٹ کا آپریشن کرایا تھا. ہارٹ کا آپریشن سکسیسفل ہوا, کامیاب ہوا. کویت کے اس ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے 10 لاکھ روپے کا انڈین کرنسی کے حساب سے اس کو بل پکڑا دیا. بل دیکھ کر رونے لگا. ڈاکٹروں نے سوچا رے بیچارہ 10 لاکھ کا بل سوچ کر رو رہا ہے. وہ بل لے گئے, اس کو پھاڑا, کمپیوٹر سے دوسرا بل نکال کے اس کو 7 لاکھ روپے کا دے دیا. لیجئے صاحب, اگر یہ زیادہ ہیں تو ہم نے اس میں کنسیشن کر دیا 7 لاکھ کا. اس نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا تھا کہ آپ نے 10 لاکھ کے بل کو 7 لاکھ کر دیا, مہنگا تھا, اس لیے میں نہیں رویا. 10 کی جگہ آپ مجھ سے 12 بھی لے لو, اللہ نے مجھے سب کچھ نوازا ہے. نہ نوازا ہوتا تو میں اتنے عالیشان ہاسپٹل میں آپریشن نہ کراتا. میں تو صرف اس وجہ سے رو رہا تھا کہ آپ نے میرا آپریشن کیا اور 10 منٹ میں آپ سکسیسفل آپریشن کر کے فارغ ہو گئے. میرے دل کو آپ نے 10 منٹ سنبھالا تو 10 منٹ کا بل آپ کے نے مجھے 10 لاکھ روپے کا دے دیا. میں اس رب کا کیسے شکریہ ادا کروں جس نے 80 سال تک میرے ہارٹ کو سنبھالا, میرے دل کو سنبھالا, لیکن آج تک اس نے میرے دل کا کوئی بل ہم سے نہیں مانگا. آج تک اس نے یہ نہیں کہا میرے بندے میں نے تجھے 80 سال تک جو تیرے ہارٹ کو سنبھال کے رکھا, تیرے دل کو سنبھال کے رکھا, اس کا تو مجھے بل دے. کیا دیتا ہے؟ آج تک میرے رب نے مجھ سے اس کی قیمت نہیں مانگی. میں کتنا نافرمان تھا کہ میں اپنے رب کے سامنے سجدہ بھی نہ کر سکوں, اس کے سامنے اپنی پیشانی رکھ کر اپنے غلام اور اس کے مالک ہونے کا اقرار بھی نہ کر سکوں. میں کتنا بے بس اور کتنا میں نالائق انسان تھا کہ میں نے اپنی پوری کی پوری زندگی نافرمانی میں گزار دی. کاش میں اپنے رب کی حقیقت کو پہچانتا جس نے میری نافرمانیوں کے باوجود میرے دل کو سنبھال کے رکھا اور آج تک بل نہیں مانگا. آپ نے تو 10 منٹ میں میرے لیے 10 لاکھ کا بل پیش کر دیا. میرا رب کتنا رؤوف الرحیم ہے, کتنا رحمان رحیم ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہاں سے ہم تصور کریں اللہ کی اس نعمت پر جو سب کو دیے ہوئے ہیں. ہمارا تمہارا ہم اور آپ کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین معاف کیجئے چھوٹا نہیں ہے. اللہ اکبر, اس سے بڑی کوئی ذات ہے ہی نہیں. بڑا ہے, اس لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف وہ توجہ نہیں دیتا. کھاؤ پیو جو چاہو فائدہ اٹھاؤ. لو كانت الدنيا ما تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منه شربة ماء. ترمذی شریف کی روایت, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس دنیا کی حقیقت اگر اللہ کی نظر میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی, اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ رب العالمین کی نظر میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی, مچھر کے پر کے برابر بھی اگر وہ اس دنیا کو ترجیح دیا ہوتا تو ما کافرم منہ شربت مائن, تو وہ اللہ اس دنیا سے کسی کافر کو ایک گھوٹ پانی بھی نہیں پینے دیتا, پانی کا ایک گھوٹ بھی کسی کافر کو نہیں پلاتا. لیکن کافروں کو ساری دولتیں دے رکھی ہیں, بڑے بڑے محل اور قصور کا مالک بنا رکھا ہے. یہاں تک کہ علامہ اقبال نے بھی شکوے میں کہا تھا کافر کو ملے حور و قصور اور مسلمان کو فقط وعدہ حور. پھر اس کے بعد میں انہوں نے جواب بھی دیا تھا تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں, جلوہ طور تو موجود ہے مگر موسیٰ ہی نہیں. میرے بھائیوں, میں ابھی اس تشریح کی طرف نہیں جانا چاہتا, میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ کافروں کو محل بھی دے رہا ہے اور بڑے بڑے باغات اور بڑی بڑی بلڈنگوں کا مالک بھی بنا دیا ہے, صرف اس لیے کہ اس دنیا کی واستوکتا, اس دنیا کی حقیقت, اس دنیا کی اصلیت اللہ رب العالمین کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی
تو ما سقا کافرا منہ شربۃ ماء، تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پینے دیتا۔ اس لیے جو چاہو فائدہ اٹھاؤ، جو چاہو اللہ کی نعمتوں سے مستفیض ہو جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے دیکھ لیجئے کوئی بٹوارا نہیں، سورج 9,30,00,000 میل کی بلندی پر 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی کے ساتھ جب پورب کی طرف سے صبح صبح نمودار ہوتا ہے، چمکتا ہے، نکلتا ہے، تو اس کی روشنی ہندو کے گھر میں بھی جاتی ہے، مسلمان کے گھر میں بھی جاتی ہے۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا ہے یہ میرے رب کا سورج ہے، اس سے فائدہ میں ہی اٹھاؤں گا۔ اے کافرو، تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم تمہیں نہیں اٹھانے دیں گے۔ اور کوئی کافر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ہی پوجا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم تمہیں سورج